انشاءاللہ۔ اچھا، اس سارے جو سنیریو کی اسیسمنٹ جو ہے نا، میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، گرفتاری مقدمات اور یہ سارا کچھ جیل انجینئر صاحب کو، اب بظاہر تو ایک مصیبت لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مصیبت ہے ان کے لیے، وہ قید ہو گئے ہیں، لیکن جو ان کا مقصد تھا دین کا پیغام پہنچانا ایک وسیع لیول تک، میرے خیال سے تو یہ 2 گنا تک بڑھ گیا ہے۔ اب جیسا کہ پہلے میں بھی کہتا ہوں کہ پہلے مجھے نہیں تھا پتا اتنا کہ انجینئر صاحب کیا ایڈریس کرتے ہیں، کیا ان کا ورڈکٹ ہے اور وہ کیا کرتے ہیں۔ اب ہر بندے کو پتا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، جہاں بھی وہ ڈسکس ہوتے ہیں ان کا پھر وہ ساری چیزیں سامنے آتی، تو یہ تو ان کا مقصد اور زیادہ پورا ہو رہا ہے، اور ان کا ایک جو تبلیغ ہے وہ اور زیادہ پھیل رہی ہے۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، یہ ایک پروسیس ہے اللہ والوں کے لیے، ایک آزمائش کے طور پہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اس مقصد کی کڑی ہے۔ آپ اس کو کسی بھی تناظر میں لے لیں، اور ہر انسان کو سوچنے کا ایک اپنا زاویہ ہوتا ہے، اور اسی تناظر میں انسان کی اپنی سوچ کا ایک، اس کی فکر کا ایک تقاضا ہے کسی انسان کا۔ لیکن کسی بھی طرح سے جو ہمارے ملک میں جو 295C کے حوالے سے جو معاملات ہیں، اس میں اگر جینئنلی کسی نے کوئی بات کی ہے اور اس کو پراپرلی اگر تو زیادہ تر کیسز ہمارے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں 2 یا 3 وٹنسز وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے اس نے یہ بات کی اور یہ اس طرح سے یہ الفاظ اس نے کہے ہیں، تو کیا وہ تزکیۃ الشہود کی اس پہ پورا اترتے ہیں وہ لوگ، یہ نہیں اترتے، اور ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کیا ہے، اور وہ کس طرح سے جو ایویڈنس کورٹ میں پروڈیوس کی گئی ہے۔ تو یہ آپ نے سنی بات پہ کسی نے کہا تو ایسا آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ہے، اس کے خط و خال کو دیکھنا ہے، اس کے ماضی کو دیکھنا ہے، تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ ان کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے کہ ایک عالم دین سابقہ وزیر مسعود صاحب پہ ایلیگیشن لگا، ایون کہ خود یہ اشرف جلالی صاحب پہ یہ ایلیگیشن لگا، اور مفتی نعیم قریشی صاحب بھی اس کا شکار رہے ہیں، بہت سے پاکستان کے علماء کرام اس کا زیر عذاب آئے ہیں اس معاملے میں، ان کو خود بھی پھر دیکھنا چاہیے کہ جب وہ خود اس کا شکار بنے ہیں تو کم از کم ان کو اس معاملے کے لیے ایک آواز اٹھانی چاہیے، اور جینئنلی جو توہین رسالت والا معاملہ ہے، اگر وہ اس کو ایک ریئل سینس میں وہ معاملہ ہوا ہے تو پھر اس کو دیکھیں، ادروائز وہ صرف اس بیس پہ کہ آپ کو ایک بندہ پسند نہیں ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو آپ اس کے خلاف ایلیگیشن لگانا شروع کرتے ہیں، تو یہ پسند ناپسند والا معاملہ نہیں، دین بڑا حساس معاملہ ہے، اور دین کا جو اس پہ پوچھ گچھ ہے، یہ کوئی دنیا کا نظام تو نہیں کہ ہمارا بلیف ہے آخرت پہ ہمارا، تو آپ نے ایک کسی جگہ پہ کوئی اوپینین، کوئی فیصلہ، کوئی بات اس طرح کی ہے، تو آپ نے تو دنیا کتنی گزار لیں، کوئی 30-40 سال کی زندگی ہے میکسیمم، اگر آپ پوری گزار لیتے ہیں تو اس کے بعد تو آپ نے جانا ہے، تو آپ نے اس چیز کا حساب دینا ہے، آپ نے ایک دن کا حساب دینا ہے کہ ایک اگر انسان نے ایک دن جیل کاٹ لی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دن جیل اگر اس انسان کی وجہ سے کاٹی ہے، جس انسان کے اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے اس نے غلط ایک معاملے پہ آپ کو ایسی جگہ پہ انٹرپریٹ کیا اور اپنی ذاتی رنجش نکال لیا، تو مجھے بتائیں کہ آپ وہ فیصلے زیادہ مستقل نہیں ہوں گے، وہاں تو سب معاملے اور طرح سے ہونا ہے، تو لوگ یہ اپنی ذاتی اس کو دیکھیں، ہر انسان کا پیمانہ ڈفرینٹ ہے۔ اگر میں بریلوی ہوں، نقطہ فکر سے ہوں، تو میرے نزدیک جو ہے وہ جو دیوبند نقطہ فکر سے بلانگ کرتے ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا، اگر میں دیوبند ہوں تو مجھے بریلوی اچھے نہیں لگتے، یا مجھے حدیث اچھے نہیں لگتے، یا مجھے جو ہے لطشی اچھے نہیں لگتے، تو اس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ ایک نقطہ فکر کے لوگ دوسرے نقطہ فکر کو پسند نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں وہ ان کو اپنے نزدیک اپنی جو ان کی نظر ہے اس کے اکارڈنگ وہ کہتے ہیں کہ یہ استاد ہے، تو پھر آپ کی ذاتی نظر ہوئی نا کسی معاملے میں، جی وہ ذاتی ہوگی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو کہ دین میں اگر آپ کو اختلاف ہے نا تو اس کو ذاتی اختلاف نہ بنائیں، دین کا اختلاف دین میں رکھیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ کے لیے ہی۔ نفرت تو ہمارا دین سکھاتا ہی نہیں ہے نا، نفرت تو ہمیں کافر سے بھی نہیں سکھاتا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ سکتا ہے، ہم اس کو دوزخی بھی نہیں کہہ سکتے، جہنمی بھی نہیں کہہ سکتے، اور یہاں کیا ہے ہم مسلمانوں کو کافر بھی کہہ رہے ہیں، جہنمی بھی کہہ رہے ہیں، سارا کچھ وہ ہو رہا ہے، تو ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ حافظ طاہر ایوبی صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے جو ہے آپ کے سامنے اپنا ویو اور انفارمیشن اور گائیڈ لائنز دی، اور انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، شکریہ۔